قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے محبوب فرما دیجئے اہل کتاب میں جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک جیسا کلمہ یا ایک جیسی بات ہے اس پر اکٹھا ہو جائیں۔ یہ مفہومی ترجمہ میں نے بیان کیا۔ قرآن پاک میں رب ذوالجلال والاکرام نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب یہ آیت بیان کرنے کے بعد مقصد یہ ہے کہ دیوبند مکتبہ فکر جو مقلد وہابی ہیں اور غیر مقلد وہابی حضرات، ان میں اور ہم میں جو مشترک چیزیں پائی جاتی ہیں ان کے لحاظ سے ہمیں اس اختلاف کو ختم کرنا چاہیے تاکہ امت میں جو فتنہ و فساد و افتراق پیدا ہوا ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس حوالے سے بڑی کوششیں کیں اور کئی دفعہ نجی اور اعلانیہ طور پر محفل میں کہا بھی کہ 95% ایسے مسائل ہیں جو دیوبند مکتبہ فکر اور اہل سنت کے درمیان ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ بیٹھ کر مسائل کو حل کرنا چاہیں تو اس مسائل کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور نعمت الباری میں علامہ سعیدی صاحب علیہ رحمہ نے تو غالباً تیسری یا پہلی جلد کے اندر لکھا ہے کہ جب علامہ سعیدی صاحب کی علم غیب کی بحث جو دیوبند مکتبہ فکر کے شیخ الاسلام تک کی عثمانی ہے انہوں نے پڑھی تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر علامہ سعیدی صاحب کی بحث علم غیب کو پڑھ لیا جائے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی مکاتب فکر علم غیب کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں وہ مطمئن ہو جائیں گے علامہ سعیدی صاحب کی بحث پڑھ کر۔ یعنی یہ ایک پہلو ہے کہ جو ہم میں اور تم میں ایک نقطہ ہے، یعنی ان ابحاث کو جو علمی ابحاث ہیں ان کو اگر ہم مل بیٹھ کر منصفانہ طور پر اور پازیٹیو سوچ لے کر بیٹھا جائے تو ان مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اسی طریقہ سے علامہ سعید اسد صاحب ہیں، انہوں نے کئی دفعہ دعوت دی دیوبند مکتبہ فکر کے علماء مناظرین کو کہ مسائل کو حل کیا جائے۔ امت میں اتنا فساد برپا ہو چکا ہے کہ بہت زیادہ نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے کئی دفعہ بیٹھکیں کی لیکن جو ہے وہ واضح طور پر کوئی اس کا اثر و رسوخ نہ آیا۔ ہمارے علماء کرام نے باقاعدہ طور پر ان موضوعات پر کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ایک مناظر عالم دین ہیں ابوالحقائق علامہ غلام مرتضیٰ ساقی مجددی صاحب، انہوں نے باقاعدہ نام ہی یہ رکھا ہے اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔ تو اس کے صفحہ نمبر 25 میں لکھتے ہیں آخر میں کہ محمد نعیم اللہ خان قادری صاحب وہ لکھتے ہیں کہ واقعی یہ اختلاف ختم کرنے کی طرف ایک انتہائی آسن اور جامع کوشش ہے۔ آپ نے ان حوالہ جات کو اکٹھا کرنے میں انتہائی محنت، لگن اور خلوص سے نیت کے ساتھ کام لیا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس تحقیقی کاوش کو قبول کیا جائے۔ اسی طریقہ سے حق پر کون اس کتاب کے جو عرض مؤلف ہیں یعنی کتاب لکھنے والے ہیں انہوں نے یہ کہا زمانہ قریب میں صفحہ نمبر 26 میں زمانہ قریب میں بھی امت مسلمہ کے اندر ایک عظیم انتشار پیدا ہوا اور قلیل عرصے میں پورے عالم اسلام کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ اسی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دو گروہ بریلویت دیوبندیت میں تقسیم ہو گئی۔ اس انتشار کے پیچھے کون سے عوامل ہیں اثر انداز ہیں؟ ہمارا اس پر کوئی موضوع نہیں ہے، نہ ہی باز ہے۔ ہماری گفتگو ان دونوں گروہوں کے عقائد کی نشاندہی کرنا ہے اور پھر یہ ثابت کرنا ہے کہ حق پر کون، تاکہ پریشانی کا حل جو ہے عوام کے سامنے صحیح طریقے سے پیش کیا جا سکے۔ یعنی انہوں نے دیوبند مکتبہ فکر جو عقائد اہل سنت و جماعت کے ہیں وہی عقائد جو ہیں دیوبند مکتبہ فکر کے جو اکابر ہیں ان سے ثابت کرنے کی یہ کوشش کی ہے کہ جو عقائد ہمارے ہیں اہل سنت کے وہی عقائد آپ کے ہیں، تو ہم اس نقطے کے اوپر کیوں نہیں اکٹھا ہو سکتے ہیں اگر چاہیں تو۔ پھر یہ بدعات کے خلاف 100 فتوے، جن وجوہات کی بنا پر اہل سنت کو بدعتی اور نہ جانے کیا کیا کچھ نہیں کہا جاتا، ان شیخ الاسلام اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے کی کتابوں سے یعنی چنندہ فتاوی جات جو مروجہ زمانہ کے اندر بدعت کے حوالے سے پھیلے ہوئے ہیں، اس پر پوری کتاب علامہ شہزاد ترابی صاحب نے لکھی اور بتایا کہ جن چیزوں کو آپ ہمارے اوپر تھونس کر کہہ رہے ہیں یعنی کہ یہ غلط چیزیں ہیں، انہی چیزوں کو اعلیٰ بریلوی علیہ رحمہ نے ان چیزوں کو غلط کہا ہے۔ اور افسوس اس مقام کا ہے کہ جن چیزوں کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بدعت اور خرافات کے ساتھ منسوب کر کے ان کا سختی کے ساتھ رد کیا ہے، افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے جو پاکستان میں مکتبہ فکر پائے جاتے ہیں وہ انہی کو معاذ اللہ بدعتی اور نہ جانے کیا کیا کچھ نہیں کہتے۔
تو انہوں نے بھی اسی لحاظ سے کاوش کی. اسی طریقہ سے اہل حدیث فرقے کی پیری مریدی، یعنی وہی چیزیں جو اہل سنت میں پائی جاتی ہیں اہل حدیث میں بھی پائی جائیں، ان کی کتابوں سے انہوں نے ثابت کیا. تو آپ کے بھی اکابر یہ معاملات کرتے آئے ہیں، جب ہم کریں تو شرک و بدعت اور نہ جانے کون کون سے فتوے لگ جاتے ہیں. تو جب آپ کے علماء ایسے معاملات کریں تو کوئی جو ہے فتویٰ وغیرہ نہیں لگتا. تو یہ فتنہ فساد جو برپا ہوا ہے امت مسلمہ، وہ تقسیم ہو چکی ہے، اور ایک دوسرے اختلاف ختم جو ہے اہل سنت کی طرف سے کئی دفعہ اس کی جو ہے تعمیل کی گئی. اسی طریقہ سے مفتی محمد حسین نعیمی علیہ رحمہ کے حوالے سے انہوں نے بھی کافی کوششیں کی. جب وہ غالباً ممبر تھے اسلامی نظریاتی کونسل کے، انہوں نے دیوبند مکتبہ فکر کے سامنے وہ عبارات رکھیں اور ان سے کہا کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے اور امت مسلمہ کو اکٹھا کیا جائے، انتشار و افتراق کو ختم کیا جائے جو امت مسلمہ میں پھیلا ہوا ہے. تو انہوں نے ان عبارات کو کفریہ کہا، اور جو ہے کفریہ کہہ کر جو یعنی بنیادی طور پر جو عبارات تھیں ان کو کفریہ کہہ کر یعنی اس لحاظ سے تائید کی کہ ہمارا ان عبارات کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ہم اور آپ میں ایک ہی چیز ہے. تو اس لحاظ سے مفتی محمد حسین نعیمی علیہ رحمہ نے بھی کوششیں کی. تو ہمیں چاہیے کہ امت مسلمہ میں انتشار و افتراق پیدا کرنے کی بجائے اتحاد و اتفاق پیدا کریں، تاکہ لوگوں کے اندر جو بغض، حسد، مختلف مکاتب فکر و مسائل کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے اس کو ختم کیا جا سکے. رب ذوالجلال والاکرام